کہتے ہیں ابن القاتب کا معمول تھا، یہ ابن القاتب کون اللہ بہتر جانے، ابن القاتب کا معمول تھا کہ دن رات میں 8 قرآن شریف روزانہ پڑھتے تھے۔ توبہ 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 توبہ، یہ جھوٹ تو زمین آسمان میں کہیں سمانے والا نہیں۔ میں نے کہا نا ایک ایک دن دو دن بڑھ رہا ہے، تعداد بڑھتی آ رہی ہے۔ یہ گپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ ان بزرگوں کے اوپر اتہام نہیں ہے، یہ الزام نہیں ہے ان صالحین کے اوپر۔ میرے بھائی، میرے تبلیغی بھائیوں، آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر میری باتوں پہ یقین نہ آئے تو کسی حافظ انجن کو بٹھاؤ اور اس سے کہو کہ 24 گھنٹے میں وہ 8 قرآن شریف ختم کر کے تم کو دے دے، یا آپ خود ہی تجربہ کرو، یا حضرت زکریا صاحب سے کہہ دو کہ حضرت آپ تو بڑے بھاری ولی اللہ ہیں، فخر الاماثل، جدت الاماثل، یا جو بھی دیوبندی عالم ہے اس سے کہو حضرت آپ 1 ختم کر کے بتا دو، 2 ختم کر کے بتا دو، چلو 1 کا تو خیر کوئی شمار ہی نہیں، 1 کی تو 1 پڑھنے والوں 2 پڑھنے والوں تو خیر کوئی شمار ہی نہیں، ان سے کہو آپ 2 ختم کر کے بتا دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ فضائل کے لیے، قرآن کے لیے ان کے اس گڑھے ہوئے کہانیوں کی ضرورت تھی، قصوں کی ضرورت تھی؟ الحمدللہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں غیر مقلدین کے گھر کے حوالے سے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ معراج ربانی فضیلۃ الشیخ صاحب نے جتنے بھی اعتراضات کر رکھے ہیں الحمدللہ ان کے گھر والوں نے خود جواب دیا، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں حوالے کے ساتھ بیان کیا۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس اشکال کو کہ ایک دن میں 8 قرآن پڑھا جانا ممکنات میں سے ہے، ناممکنات میں سے، انشاءاللہ دلائل و براہین کے ساتھ ہم واضح کریں گے۔ جب آپ اس ویڈیو کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ پر حق واضح ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جو بہت اہم روایت ہے، جس کو آپ سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کا خود جو ہے اشکال سارا کا سارا رفع ہو جائے گا، یعنی دور ہو جائے گا۔ بخاری شریف جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 160 ہے، حدیث نمبر 3417 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے زبور کی تلاوت آسان کر دی گئی تھی۔ زبور جو ان پر نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام پر زبور کی تلاوت آسان کر دی گئی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے تو اس پر زین کسنے سے پہلے یعنی پورا کا پورا پڑھ چکتے تھے، یعنی مکمل کر لیتے تھے توریت کو، زبور کو۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ اب تعجب کی بات ہے، دیکھیے اگر انسان اپنی عقل پر، جیسے منکر حدیث ہے وہ اعتراضات ان چیزوں پہ کرتے ہیں، اب وہ بھی سوال کرتے ہیں ایسا کر کے دکھا دو۔ اچھا وہاں پر جملہ کیا ہے کہ داؤد جو بخاری کا جملہ ہے، بخاری کا جملہ اس میں یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام، جب یہ تو ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ عربی کے جو الفاظ ہیں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، قرآن پڑھ لیا کرتے۔ زبور علیہ السلام سب کو معلوم ہے کہ قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل، وہاں جملہ ہے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، قرآن۔ اب دیکھیے کوئی بھی حدیث ہوتی ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے، ہم سلف کی فہم سے سمجھتے ہیں کہ بھائی اب سلف نے اس جو قرآن کا جملہ ہے اس سے مراد لیا ہے کہ بھائی یہ زبور ہے، زبور ہے۔ لیکن معراج ربانی صاحب یا فضیلۃ الشیخ یا ان کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی بات آتی ہے اعتراض کے لائق تو اپنے مطلب کی بات اپنے دماغ سے پیش کر کے اعتراض کرتے ہیں، اب سلف کی فہم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے پچھلی ویڈیو میں الحمدللہ ہم ان کے گھر کے حوالے پیش کیے کہ ان کے علماء نے خود ان اعتراضات کا جواب سلف کی فہم سے دیا ہے۔ اگر یہاں پر بھی اگر سامنے والا اعتراض کرنے پر آئے کہ بھائی نہیں دیکھیے یہاں تو قرآن لکھا ہوا، قرآن جو ہے داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا، اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے، سلف کی فہم کو چھوڑ دے، سلف کی فہم کو نہ مانے، تو ہمارے لیے تو جو ہے بڑی مشکل آ جائے گی۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب سامنے والا جیسے منکر حدیث اعتراضات کرتے ہیں احادیث پر کہ بھائی ایسا کر کے دکھاؤ، تو معراج ربانی صاحب ان کی ذریت مل کے ایسا نہیں کر سکتی۔ ذریت وہاں تو جملہ قرآن کا ہے نا، کہ بھائی کہتے کہ جیسے قرآن پڑھ کے دکھا دو، ذرا زین کسنے تک پڑھ ختم کر دو، معراج ربانی صاحب نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنے عقل کو تو نمونہ بنا رکھا، عقل کو تو نمونہ بنا رکھا۔ اب بتائیے یہاں پر یہ ہے کہ زین کسنے، زین کتنی دیر میں، بھائی گھوڑا اس کے زین کسنا بہت مختصر وقت لگے گا، زین کسا اور جو ہے آدمی اس پر سوار ہو جاتا ہے، اتنی دیر میں زبور۔ لیکن جملہ کیا لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا تھا ان کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا تھا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، یہ اللہ کی طرف سے
اب کوئی آدمی مقابلہ کرنے لگے، دیکھو سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، اتنا مطلب ہے کہ جب نماز پڑھتے کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تو پیروں مرم آ جاتا تھا، اتنی دیر لگتی تھی، اتنا وقت لگتا تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نمازوں میں جیسا کہ صحابہ نے تذکرہ کیا ہے کہ بڑی طویل نماز ہوتی تھی، بہت دیر تک قرآن پڑھتے تھے۔ یہاں پر اب دیکھیے کیا نام ہے، داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کر رہے ہیں تو زین کسنے میں قرآن جو ہے وہ زبور کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اب اس حدیث کو سننے کے بعد جتنے بھی اشکال ہیں وہ رفع ہو جانا چاہیے کہ بھائی اللہ کے فضل، جب اللہ کی مدد شامل حال ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے آسان کر دیتا ہے۔ یہ میں نے صرف حدیث کا حوالہ دیا، انشاءاللہ یہ چیزیں ہم اپنی طرف سے نہیں پیش کریں گے۔ اب حدیثین علماء شارحین نے اس حدیث کے تحت کیا کہا ہے، جب آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ پر پوری کی پوری طرح حق واضح ہو جائے کہ اللہ کے اگر مدد شامل حال رہے اور اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت ڈال دے تو ایسا ممکنات میں سے ہے ایک دن میں 8 قرآن ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور سلف کے اسکالر نے تو 8 سے مولانا کرنے ہم تو 8 پیش کیا ہے، لوگوں نے تو اس سے بھی زیادہ پیش کیا، میں انشاءاللہ اس حوالے کو پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری یعنی اس حدیث کی شرح میں علامہ عینی رحمۃ اللہ کیا لکھتے ہیں، جن کی وفات 855 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 7 پر لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں جو میں نے ابھی سنائی کہ زین کسنے تک جو ہے وہ پوری زبور کو ختم کر دیا، یعنی پڑھ ڈالا کرتے تھے۔ اور اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں اور اس کے اندر دلالت ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ وقت کو لپیٹ دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، جیسا کہ جگہ کو لپیٹ دیتا ہے، اور یہ جس کے ادراک کی کوئی صورت نہیں بغیر فیضان الہی کے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ برکت بھی واقع ہوتی ہے مختصر وقت میں، یہاں تک کہ اس مختصر وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے، یعنی مختصر وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے، یہ فیضان الہی سے ہوتا ہے، اللہ کے فیضان سے ہوتا ہے۔ آگے کیا لکھتا ہے دیکھیے، اس حدیث کی شرح میں محدثین وہی باتیں نقل کر رہے ہیں جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں، اور امام نووی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس قبیل سے زیادہ تر باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی شخص پڑھتا ہے 4 ختم رات میں اور 4 دن میں۔ اب علامہ عینی رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ایک حافظ صاحب کو کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک حافظ صاحب کو کہ انہوں نے 3 ختم پڑھا وطر میں، ہر رکعت میں 1 ختم، یعنی ہر رکعت میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، دوسری رکعت میں وطر کی 3 رکعت میں 3 قرآن ختم کیا شب قدر کی رات میں۔ اب دیکھیے علامہ عینی رحمۃ اللہ، تعجب کی بات یہ ہے کہ زبور جو ہے داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اور وہ زین کسنے تک پوری زبور کو پڑھ لیا کرتے تھے، اللہ نے آسان کر دیا تھا۔ اسی حدیث کی شرح میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی فیضان الہی سے اللہ تعالیٰ ان کے اوقات میں جو برکت ڈال دیتا ہے جس سے وہ ایسا کر لیتے ہیں، اور پھر وہی ابن القاتب کا جو ہے جو ایک دن میں 8 رکعت قرآن ختم کرنے کا پیش کیا۔ آئیے دوسری شرح صحیح بخاری ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 449 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 273 پر لکھتے ہیں، اور لوگ اس سلسلے میں اپنے اپنے حالات اور ان پر آسان ہونے کے اعتبار سے مختلف ہیں اور ہر ایک کی گنجائش ہے، اور تحقیق کی سلف کی ایک جماعت کے بارے میں روایت کیا گیا وہ قرآن کو 1 رکعت میں ختم کر لیتے، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے مگر جلدی پڑھنے کے ذریعے، اور اس بات کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث حجت ہے اور دلیل ہے اور دلیل لی ہے حدیث سے داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور پڑھنا آسان کر دیا گیا تھا، یعنی زین کسنے تک زبور پورا پڑھ لیتے تھے، اور یہ مکمل نہیں ہو سکتا مگر تیزی اور قرأت کی جلدی سے۔ اب دیکھیے اسی حدیث سے دلیل پکڑ رہے ہیں ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا لکھ کے آ رہے کہہ رہے کہ یہ جو یعنی قرآن کو 1 رکعت میں ختم کر لینا، کہتے ہیں یہ جو عمل ہوا ہے اس کی دلیل کیا ہے، یہ حدیث حجت ہے، یعنی داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھا کرتے تھے تو زین کسنے تک جو ہے زبور کو پڑھ لیا کرتے تھے، اللہ نے ان کے اوپر جو ہے آسان کر دیا تھا، تو یہ اس کو دلیل بنا رہے ہیں، یہ دلیل بن رہی ہے۔ اب آگے اور الاتقان فی علوم القرآن جو ہے علامہ سیوطی رحمۃ کی کتاب ہے 911 ہجری میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360 پر لکھتے ہیں، اور تحقیق کے ساتھ سلف کے ہاں قرأت کی مقدار کے حوالے سے مختلف عادات پائی جاتی ہیں، تو ان میں سے جو سب سے زیادہ تلاوت نقل کی گئی ہے وہ ان حضرات کی ہے جو دن رات میں 4 رات میں اور 4 دن میں ختم کرتے، اور ان کے قریب وہ ہیں جو دن رات میں 4 اور پھر 3 یعنی ایک دن میں 8
پھر جو ہے اسی طرح سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ دن میں 4 رات میں 4، ایسے ہی ان کے قریب دن میں رات میں 4، ایسے ہی پھر 3 پھر 2 پھر 1 ختم کرنے والے تھے. یعنی سلف کے حالات بیان کے، سلف کا یہ معمول تھا. آئیے ارشاد الساری لشرح صحیح بخاری، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ 923 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 207 پر لکھتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی حدیث کی شرح میں، یعنی داؤد علیہ السلام زین کسنے تک جو ہے حکم کرتے ہیں، زین کسنے کا اتنے میں زبور کو ختم کر لیا کرتے تھے. لکھتے ہیں اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کبھی کبھی تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس میں بہت سارا عمل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے بعض حضرات دن میں 4 اور رات میں 4 قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، یعنی ایک دن میں 8. اچھا اب دیکھیے علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ کیا لکھتے ہیں، اور شیخ ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی خبر معلوم ہوئی آپ 15 ختم کرتے تھے دن اور رات میں. مولانا کریم رحمۃ اللہ علیہ نے 8 نقل کیا. یہاں تو سلف کے اسکالر بخاری کے شارح کیا لکھ رہے ہیں، آپ 15 ختم کر لیا کرتے تھے دن اور رات میں. اچھا دلیل کیا لے رہے ہیں، سب حجت جو پیش کر رہے ہیں بطور حجت وہ ہے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا تھا، اور یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں برکت ڈال دیتا تھا. ارشاد الساری لشرح صحیح بخاری علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 396 پر لکھتے ہیں اسی حدیث کی شرح فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے زمانے کو لپیٹ لیتا ہے، جس طرح ان کے لیے جگہ لپیٹ لیتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ فرمایا بعض سلف دن میں 4 ختم کرتے تھے اور رات میں 4 ختم کرتے تھے قرآن کو. اور میں نے شیخ ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ کو 867 ہجری کو قدس شریف میں دیکھا، اور اس وقت میں نے ان کے بارے میں سنا تھا کہ آپ دن رات میں 10 سے زیادہ ختمیں کر لیا کرتے تھے. بلکہ مجھے شیخ برہان بن ابی شریف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ آپ دن رات میں 15 قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. یہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے فیض کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسی چیز ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے فیض کے بغیر نہیں پا سکتے، یعنی یہ عمل اللہ تعالیٰ کے فیض سے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اوقات میں برکت ڈال دیتا تھا. منعقاد شرح مشکات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وفات 214 ہجری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 3654 پر لکھتے ہیں علامہ فضل اللہ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے زمانے کو لپیٹ لیتا ہے، جس طرح ان کے لیے جگہ لپیٹ لیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ حاصل اس بات کا یہ ہے کہ یہ خرق عادت میں سے ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کی شب یہ معنی کامل طریقے سے حاصل ہوا جس میں جگہ کا لپیٹ لینا اور وقت کا فراغ ہونا دونوں جمع ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کو بھی اس شان کا حصہ ملا ہے. یعنی اب دیکھیے بہت پیاری دلیل دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کو بھی اس شان کا حصہ ملا ہے کہ وقت کا اور جگہ کا لپیٹ لینا. جیسے رسول اللہ معراج پہ بہت کم وقت میں جو ہے معراج پر تشریف لے گئے اور آ گئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کو بھی اس شان کا حصہ ملا ہے. اب جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں ایک دن میں 3 4 8 اللہ تعالیٰ ان کے اوقات میں برکت ڈال دیتا ہے. آئیے فتح الباری شرح صحیح بخاری ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، جو بخاری کا سب سے بڑے شارح کہلاتے ہیں، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 455 پر ابن حجر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کبھی کبھی تھوڑے سے وقت میں برکت عطا کی جاتی ہے جس میں بہت سارا عمل ہو جاتا ہے. اب دیکھیے وہ خود لکھ رہے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو منقول ہے وہ 4 ختم دن کو 4 رات ختم 4 دن کو ان 4 رات کو قرآن پڑھ لینا ہے، یعنی ایک دن میں 8 قرآن. اب آئیے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ آگے لکھتے ہیں اور بڑی پیاری باتیں وہ لکھتے ہیں. سارے جو اشکالات کو یعنی اگر آدمی پڑھے اس کو تو سارے اشکالات دور ہو جائیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ امام خطابی رحمۃ اللہ حدیث میں زمانے کا جلدی سے گزر جانے یعنی سال کا مہینے کی طرح گزر جانا، مہینے کا جمعہ یعنی ایک ہفتہ کی طرح جلدی نکل جانے کا جو مطلب بیان کیا، یہ زندگی کی راحت سے لطف اندوزی کی تعبیر ہے کہ لوگ امام مہدی کے زمانے میں پرسکون اور آرامدہ زندگی گزاریں گے تو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا. اس پر رد کرتے ہوئے ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اصل میں امام خطابی رحمۃ اللہ کے زمانے میں وقت کی کمی اس طرح محسوس نہیں ہوئی، یعنی جس طرح ہمارے یہ مطلب یعنی جس طرح ہمارے زمانے میں وقت کا جلدی گزر جاتا ہے. یہ بریکٹ میں ہے، ورنہ حدیث میں جو بات مذکور وہ ہمارے زمانے میں پایا گیا کہ کیونکہ ہم اپنے زمانے میں وقت کا اتنی تیزی سے نکل جانا محسوس کرتے ہیں جو ہم سے پہلے کے
زمانے میں بالکل نہیں تھا، اگرچہ ہم سے پہلے والے زمانے میں زندگی کی راحت اور مزے نہیں تھے، بس حق بات یہی کہ حدیث سے مراد ہر چیز سے برکت کا نکل جانا ہے، حتیٰ کہ وقت سے بھی برکت کا نکل جانا ہے، اور یہ قیامت کے قرب کی علامت ہے۔ اب دیکھیے، جو آدمی جو ہے مطلب ہے کہ جانتا ہے، حدیثیں سنتا رہتا ہے کہ بھئی بہت تیزی سے اوقات گزریں گے، یعنی صبح کریں گے شام کا پتہ نہیں، شام کریں گے صبح کا پتہ نہیں، جبکہ دن اور رات اسی وقت پر نکل رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی پہلے جو ہے مغرب جو ہے 6 بجے ہوتی تھی، وہ کیا نام ہے، آج مغرب 6 بجے ہوتی تھی، پہلے جو ہے 9-10 بجے ہوتی تھی، ایسا تو نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اوقات میں کیا ہے، نے دھیرے دھیرے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک برکت چھین لی، اور کسی کسی کے اوقات میں بہت زیادہ برکت ڈال دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے وضاحت کی، اور اس میں وہ بہت زیادہ وہ کام کر لیتا ہے۔ آئیے فتح الباری ابن حجر اسقلانی رحمۃ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 57 پر لکھتے ہیں، یعنی وہ جو حدیث جس میں ہے کہ 3 ختم کرنا، 5 ختم کرنا، 7 ختم کرنا، یعنی اختلافات اس میں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ زیادت کرنے سے جو منع کیا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ زیادت کرنے سے جو منع کیا گیا، یعنی 3 دن سے کم نہ پڑھنا یا 5 دن یا 7 دن، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ حرام ہے، جیسا کہ معراج صاحب نقل کر رہے ہیں۔ جس طرح ان سب کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہے وہ وجوب کے لیے نہیں، یہ سب قرائن سے معلوم ہوتا ہے، جس کی طرف حدیث کا سیاق و سباق رہنمائی کر رہا ہے۔ بعض ظواہر نے تو بہت عجیب بات کہی، 3 دن سے کم میں قرآن ختم کر لینا حرام ہے۔ اب دیکھیے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے رد کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو حرام نہیں ہے، قرائن سے پتہ چل رہا ہے یہ حرام نہیں ہے۔ اور آگے ابن حجر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اور بعض ظواہر نے تو بہت عجیب بات کہی، 3 دن سے کم میں قرآن ختم کر لینا حرام ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ اس میں کوئی مقرر اندازہ نہیں، یعنی مقرر مقدار نہیں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار نشاط یعنی خوش طبعی کی اور خوشگواری اور طاقت پر ہے، تب اس بنا پر اس کا اندازہ اور مدت احوال و اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہے، یعنی لوگوں کی پرسنالٹی کے حساب سے مختلف ہے، جیسا کہ سلف کا معمول رہا ہے، کسی نے 1 پڑھا ہے، کسی نے 1 دن میں 8 پڑھا، کسی نے 4 پڑھا، کسی نے ہفتوں میں ختم کیا، کسی نے مہینوں میں، جیسا کہ خود غیر مقلدین علماء کے حوالے سے ہم نے پیش کیا۔ یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 57 پر لکھ رہے ہیں۔ آگے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 152 پر لکھتے ہیں، اور سلف کی ایک جماعت سے 1 رکعت میں ختم کرنا منقول ہے، اور یہ سوائے جلدی جلدی پڑھنے کے ممکن نہیں، اور اس قول کے لیے حجت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ حدیث جو مناقب انبیاء میں گزر گئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کی قرأت اس قدر آسان ہو گئی تھی کہ آپ گھوڑے کو کسنے کا حکم دیتے اور خادم کس کر فارغ بھی نہ ہونے پاتا تھا کہ آپ اسے پڑھ کر فارغ ہو جاتے۔ اب دیکھیے، سب نے، جو آدمی بھی جس شخص جس پرسنالٹی کے سامنے یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا تھا کہ زبور جو ہے جب زین کسنے میں اتنا ختم کر دیتے۔ اب یہ جو سلف کا جو معمول رہا ہے 1 دن میں 8 کرنا یا 1 دن میں ختم کرنا، اسی حدیث کو لوگوں نے حجت بنا کر پیش کیا ہے کہ بھئی ایسا ممکن ہے۔ آگے علامہ قرآنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کوثر الجاری کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 300 پر لکھتے ہیں، علامہ قرآنی رحمۃ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام والی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی یہی جو حدیث جیسا کہ میں نے شروع میں سنایا کہ شارحین کی عبارتوں میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور اولیاء کے لیے زمانے کو لپیٹ دیتا ہے جس طرح مکان اور جگہ ان کے لپیٹ لیتا ہے، لیکن اس طرح کہنا درست نہیں، بلکہ درست اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت اور زمانے میں ان کے لیے وسعت پیدا کرتا ہے جس طرح مکان و جہاں کو لپیٹتے ہیں، اور یہ خرق عادت کے طور پر ہوتا ہے، جس طرح مکان و جہاں کو لپیٹ لیتے ہیں، اور یہ خرق عادت کے طور پر ہوتا ہے۔ اگر زمانے کو لپیٹ لیا جائے تو اس میں وہ کام نہیں کر پائے گا، حاصل یہ ہے کہ تھوڑے سے وقت میں بہت سارا کام کر لیتے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کس عبارت کا مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ زمانے کو لپیٹنے کے بجائے زمانے کو وسعت دینے کی عبارت زیادہ درست ہے۔ لپیٹنے کا تو مطلب یہ ہوگا کہ وقت بہت جلدی گزر جائے اور اس میں مطلوبہ کام نہ کر سکے، جبکہ فراخی و وسعت دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کم وقت میں بہت سارا کام سر انجام دے سکیں، اور یہاں پر یہی بات مقصود ہے۔ ہاں، مکان اور جگہ کے لیے لپیٹنے کا لفظ درست ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ بطور خرق عادت اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور اولیاء کے لیے مکان اور جہاں کو لپیٹ لیتے ہیں، اور وہ بہت دور کا فاصلہ بہت کم وقت میں طے کر لیتے ہیں۔ یہ مفہوم و مطلب میں بیان کر رہا ہوں اس عبارت کا۔ اب جس کے سامنے یہ سب حدیثیں ہوں گی
اور شارحین کے اقوال ہوں گے ان کو یہ سب اشکال پیدا نہیں ہوگا. ورنہ منکر حدیث تو جیسے یہ اپنی عقل اور سمجھ بوجھ اور سوچ سے اعتراض کرتے نا کہ مولانا زکریا ہم تو دعوت دے رہے ہیں یا کسی انجن امام کو بولائیں ایسا کر دیں. اصل میں یہ اپنی عقل اور سوچ سے ایسا کر رہے ہیں. ورنہ اگر کوئی آدمی اعتراض کرنے پر آئے تو بھائی جیسا کہ اس میں لکھا ہوا ہے بخاری میں کہ داؤد علیہ السلام نے قرآن کو پڑھا یعنی زین کسنے کے. ابھی سے کہتے کوئی آدمی بطور معترض بن کے ذرا تم ختم کر کے دکھا دو, ایسا کر کے دکھا دو, تو نہیں کر سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ اگر چاہے کسی پر اپنا فضل کرے, جیسے اللہ نے فضل کیا داؤد علیہ السلام پر, ان کے لیے پڑھنا آسان کر دیا, اگر اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے. آئیے ایک اعتراض جو ہے منکر حدیث کا ہم پیش کرتے ہیں اور جواب انہی کی زبانی ہم پیش کرتے ہیں. یہ زبیر زئی کا معنامہ الحدیث ہے, شمارہ نمبر 45 ہے, پیج نمبر بھی 45 ہے. کسی نے اعتراض کیا ہے کہ آپ نے جیسا کہ پڑھا ہوگا کہ سلمان علیہ السلام جو ہے ایک رات میں جو ہے یعنی اپنی 100 بیویوں کے پاس گئے ایک رات میں. سامنے والا جو ہے اعتراض کیا کر رہا ہے, ایک کہتا ہے ملاحظہ فرمائیے ایک رات چند گھنٹے اور اللہ کا ایک عالی مقام پیغمبر یعنی چند گھنٹے, وہ کہہ رہے دیکھیے چند گھنٹے, وہ اپنی عقل سوچ رہا ہے کہ بھائی رات میں اتنے گھنٹے ہوتے ہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک عالی مقام پیغمبر ہو اور ایک رات میں جو ہے ایک رات میں 100 بیویوں کے پاس جائے. اب وہ ٹائم کاؤنٹ کر رہا ہے جیسے یہ ٹائم کاؤنٹ کر رہے ہیں نا, ایسے وہ بھی کر رہا ہے, اعتراض کر رہا ہے بخاری پر. جواب کیا دے رہے ہیں زبیر علی زئی صاحب؟ جواب صحیح بخاری سے پہلے یہ حدیث مسند احمد, مسند حمیدی وغیرہ میں موجود ہے اور عالی مقام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیوی سے مباشرت کرنا کوئی جرم نہیں کہ اس پر تعجب کیا جائے. اگر کوئی کہے کہ یہ محیر القول بات ہے تو عرض ہے کہ سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع ہوا صبح کے وقت 1 مہینے مسافت طے کرتی تھی اور شام کے وقت بھی 1 مہینے کی مسافت طے کرتی تھی. ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ ملک سبا کے تخت کو اور یمن سے پلک جھپکنے میں لے آیا تھا. یہ جواب دے رہے ہیں سب اس یعنی جو ایک رات میں جو 100 بیویوں کے پاس گئے. اگر ایک آدمی جیسے ٹائم کاؤنٹ کرتے نا بھائی, ایک آدمی اگر ٹائم کاؤنٹ کرے کہ بھائی ایک بیوی کے پاس 10 منٹ, جبکہ انبیاء علیہ السلام کو جو ہے یعنی جنت کے کتنے مردوں کی طاقت دی جاتی ہے آپ کو معلوم. بھائی عام مرد زیادہ طاقت انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی تھی اور جنت کے مردوں کی طاقت دی جاتی. تو حدیث میں اگر 10 منٹ بھی مان لیں, بہت کم 10 منٹ, ایک رات میں 17 گھنٹے بن رہے ہیں. اب وہ بھی عقل سوچے 17 گھنٹے کیسے ہو جائے گا, رات میں 17 گھنٹے وہ کاؤنٹ کرنا شروع کر دے, میں ایسا کیسے ہو جائے گا رات میں 17 گھنٹے ایسا کریں. یہ تو میں نے کم منٹ لگایا, میں بہت مختصر جو کر کے لگایا. تو جو اعتراض سامنے والا کرتا ہے, کیوں اعتراض انہوں نے اپنی عقل سمجھ بوجھ سوچ کی بنیاد پر کیا ہے. اب کیا لکھتے ہیں, جس طرح یہ تمام واقعات اللہ کے ان قدرت سے ظہور پذیر ہوئے اس طرح یہ واقعہ بھی ظہور پذیر ہوا. قرآن مجید کسی آیت سے بھی اس حدیث کا غلط ہونا قطعاً ثابت نہیں ہے. اب یہ دیکھیے معنامہ الحدیث میں یہ جواب دے رہے ہیں. اچھا سامنے والا اعتراض کیا کر رہا ہے, اپنی عقل کی بنیاد پر کر رہا ہے کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایک رات میں اتنے گھنٹے ہوتے ہیں, اتنے منٹ ہوتے ہیں, اتنے سیکنڈ, 100 بیوی کے پاس کیسے چلے جائیں گے. جیسے میراج ربانی صاحب جو ہے, اب سب کو معلوم کہ بھائی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر سکتا ہے, جیسے یہ جواب دے رہے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے. ایسی معاملہ محدثین نے جواب دیا ہے, ایک دن میں 1 پڑھنے کا, 2 پڑھنے کا, 3 یا 8 پڑھنے کا. محدثین نے جواب دیا. کس حدیث کو دلیل بنایا ہے, وہ دلیل کیا ہے؟ زبور داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے زین کسنے کے وقت تک ختم کر لیا تھا قرآن کو. اب وہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا, اللہ کا فضل ہے یہ, اللہ تعالیٰ کا. اب کوئی آدمی ان سے سوال وہی اٹھا لے جو ہم پر اٹھا رہے ہیں, ذرا کر کے دکھا دو تم وہی زین کسنے. چلیے چھوڑیے زبور چھوڑیے, کہ قرآن پڑھ کے دکھا دو زین کسنے تک. تو میرا ربانی صاحب یہی کہیں گے بھائی اللہ کا فضل تھا, معجزہ تھا. اب یہ جو ایک دن میں 8 پڑھنا ہے, اس کو لوگوں نے خرق عادت ہی مانا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل شامل ہوا, اللہ نے ان کے وقت میں برکت ڈالی, انہوں نے ایسا کیا, یہ اللہ کا فضل ہے. ورنہ دیکھیے اگر کوئی آدمی عقل کو اپنا معیار بنائے گا ناپنے کے لیے, جیسا کہ منکر حدیث نے حدیث پہ بنا رکھا ہے, تو اس طرح کے اعتراضات کرتے پھریں گے سب. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے تو پچھلی ویڈیو میں ان کے گھر کے حوالے سے سارا جواب دے دیا ہے کہ اللہ کا فضل شامل ہو تو ایسا ہو سکتا ہے. ثم الحمدللہ ہم نے صرف یہ سب حوالے دیے ہیں تاکہ ایک آدمی کے دل میں جو وسوسہ آئے وہ دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے 3 پارٹ میں اس کی وضاحت کی, کیونکہ آدمی کو ایک بار اشکال آتا ہے, سامنے والے کو حدیث پیش کر دیتے ہیں لیکن سلف کی فہم نہیں پیش کرتے کہ بھائی سلف کی فہم کیا اس سلسلے میں.
امام نووی رحمۃ اللہ نے بیان کر دیا کہ بھائی اس میں لوگوں کے احوال کے، لوگوں کی پرسنالٹی کے حساب سے معاملہ الگ الگ، اور اسی بات کو ابن حجر اسقلانی دوسرے لوگوں نے بیان کیا. اچھا معراج ربانی صاحب نے پتہ نہیں مولانا فضل اعمال کو شاید اپنا تختہ مشق بنا رکھا ہے، ورنہ سلف کے بڑے بڑے اسکالر نے ان سب چیزوں کو بیان کر رکھا ہے. بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا حشر ہو. بھائی مولانا کریم رحمۃ اللہ علیہ حشر تو محدثین کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ ان کے ساتھ جو باتیں وہ بیان کرتے ہیں وہ باتیں یہ بیان کر رہے ہیں. لیکن مجرم تو آپ ٹھہریں گے نا، کہ آپ ان پر تہمت لگا رہے ہیں. قیامت کے دن یہی آپ کا دامن نہیں پکڑیں گے، دوسرے محدثین دامن پکڑیں گے، کیونکہ آپ کا فتویٰ سب پہ جا رہا ہے. جیسا کہ بار بار آپ ڈائلاگ مار رہے ہیں کہ یہ ایسا جھوٹ زمین آسمان میں سمانے والا نہیں. اب یہ ایسا جھوٹ تھا، اچھا یہ کتنا بیوقوف شخص ہے یہ کہ یہ ایسا، جیسے اس کے بقول یہ بہت بڑا جھوٹ تھا زمین آسمان میں سمانے والا نہیں، جبکہ سلف سے لے کر خلف تک محدثین نے بیان کر رکھا ہے یہ سمایا ہوا ہے. سلف سے لے کر خلف تک. بھائی اگر تم کہتے ہو بھائی ہم سلفی نہیں ہیں، اچھا ہم یہ سلف کے حوالے بار بار ان کے سامنے کیوں پیش کرتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. یا تو سلف کا ٹھپا چھوڑ دیجیے. وہ جیسے ہم منکر حدیث اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں قرآن کا ماننے والا نہیں، قرآن کا ماننے والا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوتا ہے، لیکن نام رکھ لینے سے کوئی آدمی تھوڑی ہو جاتا ہے.